تو حدیث بھی ہے، راوی جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی محمد وآلہ، انہوں نے اپنے کمپینین سے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو پورے سال روزے رکھتا ہے، کون ہے جو روز ایک قرآن کا ختم کر، کون ہے ساری رات عبادت میں گزار؟ تو حضرت سلمان فارسی تھے، انہوں نے ہاتھ بلند کر دیا کہ مطلب جو آپ کو پتا ہے لوگ مختلف قسم کے تھے جو ان سے تھوڑا پسند نہیں کرتے تھے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے اس کو پورے سال میں کئی دفعہ دیکھا ہے، یہ تو کھا رہا ہوتا ہے اور رات کو یہ سو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت سلمان بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مگر آپ ہی نے تو فرمایا ہے جو رات کو کر کے سوتا ہے وہ ساری رات عبادت، یعنی آپ وضو کر کے رات کو سو جائیں، ساری رات آپ عبادت میں گزار رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا ہے کہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھو تو ایک قرآن کے ثواب کے برابر ہوتا ہے، تو میں 3 دفعہ سورہ توحید پڑھتا ہوں، پورا قرآن جو ہے وہ ڈیلی میرا ختم ہو جاتا ہے، اور آپ ہی نے تو کہا ہے کہ پہلے اسلامی منتھ کے فرسٹ تھرسڈے اور مڈل کے وینسڈے اور لاسٹ تھرسڈے کو روزے رکھے جائیں اور پورا سال ایسا کیا جائے تو یہ پورے سال کنٹینیو کر دیتے ہیں ماہ رمضان۔ تو اتنا ایک ایزی اپرچونٹی ہے کہ اگر ہم بھی چاہیں اس مہینے سے تو منیمم ہم یہ درس لے کے اٹھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ڈیلی عبادت میں گزاریں، ایک قرآن ختم کر دیں، اور کتنا آسان ہے، مطلب آپ سونے سے پہلے 3 دفعہ سورہ پڑھیں۔ اور ایک مولانا ہم ہیں بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم گفٹ دینا چاہتے، ہدیہ دینا چاہتے، خاص طور پہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو، اللہم صلی علی محمد، تو کہا ایک قرآن ہدیہ دیں امام زمان۔ کیسے دیں؟ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ لیں اور امام کو ہدیہ دیں، ہر روز، ہر نماز کے بعد دے سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد دیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو کوئی گفٹ دے رہے ہوں تو وہ آپ کی طرف نہ، آپ مجھے روز گفٹ دیں تو میں آپ کو روز دیکھوں گا، تو جب آپ کسی بچے کو گفٹ دیں، مطلب ایک کوئی بزرگ ڈیلی اس کی جیب میں ایک چاکلیٹ ہوں تو، اور کچھ بچوں کو دیکھیں تو وہ اگر ڈیلی وہ بزرگ کسی کو چاکلیٹ دے رہا ہے تو وہ بچے آفٹر فیو ڈیز اس بزرگ کو ڈھونڈیں گے، کہاں ہیں آج، نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ تو ہم لوگ ہیں، اور وہ تو کریم ابن، ان کی نگاہ کرم کیسی ہو جب آپ ان کو کوئی نہ کوئی ہدیہ، ویری ایزی کنیکٹ اسپرچولی یور سیلف ود امام۔ تو یہ مہینہ بہرحال برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بہرحال زندگی ہے چلتی رہے گی، خدا ہمیں توفیق دے۔ بہرحال یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، خدا ہمیں توفیق، قرآن کی آیات اور احادیث و روایات آپ کے سامنے پیش۔ سورہ آل عمران میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ تنگ دستی میں، خوشحالی میں خدا کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، بہرحال چاہیے کہ وہ تیزی کریں، بہت تیزی سے مغفرت کی طرف۔ یہ جو مغفرت کی طرف بڑھنا ہے، یعنی یہ خدا ہمیں اپورچونٹی دے رہا ہے، یہ جلدی آؤ، یعنی دیر مت کرو۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، ہر کوئی برابر جو نیکی میں سبقت کرے گا وہ کامیاب۔ آپ یہ سوچیں کہ میں توبہ کروں گا مرنے کے آخری زندگی ہوگی، کسی کو نہیں پتا آخری زندگی، اب تو جوان آدمی چلا جاتا ہے۔ آپ انتظار نہ کریں مغفرت کے، توبہ کا مجھے موقع نہ، جب بھی موقع ملے، ہر روز سونے سے پہلے موقع، ہو سکتا ہے صبح ہم نہ اٹھیں، کسی کو نہیں پتا میں ممبر سے نیچے اتروں، مجھے نہیں پتا، ہم لوگوں کو دفنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی دفنایا جائے۔ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرف پڑھے کہ جو پروردگار مغفرت، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ متقی، تقوی، پرہیزگار ہونا ایک شیلٹر ہے، ایک لباس، ایک انرجی ہے۔ جو پرہیزگار ہوتا ہے اور جتنا اس کا لیول انکریز ہوتا ہے اتنی چیزیں دنیا کی اس سے ریفلیکٹ آپ کے سامنے۔ بہت سارے ہم جب معصومین کی بات کرتے ہیں، انفلیبل ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ تو معصوم تھے، ہم وہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ اس کے نیچے آرڈر کو نیچے لے کر آئیں تو آپ اسکالرز، شہداء ایسے تھے کہ جو چیزوں کو انڈرسٹینڈ، ایسے اسکالرز تھے کہ جو چیزوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ کیوں نہیں جاتے تھے؟ معرفت، انہیں پتا تھا کہ یہ جو کام ہے، جو غلطی ہے، گناہ ہے، اس کے اثرات، اور مومن کی جو کوالٹیز ہیں، نہج البلاغہ ایک اور خطبے کے اندر بھی بیان کرتا ہے کہ جو مومن ہے جب وہ کوئی بھی کام کرتا ہے اپنی لائف میں، کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی ارادہ کرتا ہے، سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، بیہیویئر اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے۔ یعنی مومن کی جو صحیح مومن کی صفات ہیں، وہ اپنے کام کے اس رزلٹ کو جو قیامت میں دکھایا جائے گا اس کو دنیا میں دیکھتا ہے۔ یہ ہے کمال، یعنی میں کوئی بھی کام کرنے جاؤں تو مجھے نظر آئے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں،
آپ اپنا بزنس کرتے ہیں، کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی ٹریولنگ کرتے ہیں، اینی تھنگ جو ظاہری آپ کہتے ہیں اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا، ریٹرن آن انویسٹمنٹ کتنی ہے مولانا صاحب بتائیں ہمیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کام کروں کہ نہیں کروں. جب آپ کہتے ہیں انویسٹمنٹ اچھی نہیں ہے، ریٹرن اچھا نہیں ہے، وائی شوڈ آئی اسپینڈ مائی منی اور اپنا ٹائم یوز کروں. تو مومن اپنے ہر عمل میں ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتا ہے، اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں کیا اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو کیوں ریٹرن آن. اور روایات کہتی ہیں کہ اس کے لیے زمین جاتی اور وہ اس عمل کے ریزلٹ کو دیکھ سو فاسٹ، وہ اپنے آپ کو اتنی تیزی سے قیامت میں لے کے جاتا ہے کہ ایک مثال کل آپ نے مناجات امیر المومنین شروع کے جملے ہیں، آپ اس کو اگر ڈرا کرنا شروع کریں تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ مولا کائنات قیامت کو کینوس پہ ڈرا کر. اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، پروردگار میں اس دن کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جس دن کوئی بینیفٹ یعنی ہی نو، اس دن کوئی چیز فائدہ کس چیز کے سوائے قلب. اور امام آگے فرماتے ہیں اس دن تمہاری ماؤں تمہاری بہنوں کے بین یعنی گریا کوئی رزلٹ. مجرم اپنے چہروں سے he's drawing end of. ہمارے لیے بھی معاملے میں کوئی بھی کام کو دیکھو، اب انسان ہے بہرحال غلطی ہوگی کیا کرے، گناہ ہو گئی کیا کرے. اذان محترم سورہ جو ہے وہ نجم آیت نمبر 31 میں پروردگار ارشادتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا یعنی پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ، اور جنہوں نے نیکیاں اچھے کام کو نیکیوں کا، یعنی اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں کے اندر کے علاوہ کوئی بھی چیز. سورہ جو ہے وہ انعام کے اندر بھی پروردگار کی آیت ہے کہ بغیر خدا کی اجازت کے ایک پتا درخت سے، یعنی سب اسی کی مرضی ہے، لیکن اس نے ہمیں اختیار دے دیا ہے کہ جو تم اچھا کرو گے اچھا ملے گا، برا کرو گے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خب میں برا کر رہا ہوں تو خدا مجھ سے برا کرا رہا ہے. خدا نے آپ کو اختیار دیا، خدا نے آپ کو عقل دی، لاجک دی ہے، آپ کی مرضی ہے، یہ ریزلٹ ہے. ہم کیونکہ شارٹ ٹرم ریزلٹ اورینٹڈ لوگ ہیں اس لیے ہمیں بعض یوتھ ینگسٹرز کہتے ہیں ابھی فائدہ کیا ہو. بزرگ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ میں آ جاتی ہے اسٹوری کیا ہے، تو اس لیے وہ بعد میں اپنے ٹائم کو، لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی جوانی میں اس چیز کو پہچان لے کہ اب تو نہ جوانی کا پتہ ہے نہ بڑھاپے کا پتہ. کووڈ کے بعد تو بہت تیزی سے انسان مرنا شروع ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے ویکسینیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ڈسٹریکشن یا جو بھی بہرحال دنیا کے کھانے پینے آپ کے سامنے خوراکیں کیسے. تو اسی لیے اگر آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہیں نیکی تو اٹ ٹریولنگ، یہ جہاد. ہاں وہ گناہ کہ پروردگار جو ہے وہ اسی میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے کہ خدا جو ہے وہ جو مومن اور متقی کی صفات ہیں وہ کیا ہیں، کون ہیں؟ الذین، کون لوگ ہیں؟ یجتنبون کبائر الاثم، یہ وہ ہیں جو بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے، یعنی گناہ کبیرہ نہیں کرتے. والفواحش الا لمم، یعنی کیا، یعنی یہ چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بڑے گناہ نہیں کرتے. چھوٹے گناہ، لمم کی جو تفسیر میں ورڈ ہے اس کو اس طرح علماء بیان کرتے ہیں جیسے یو آر گوئنگ آؤٹ سائڈ دا ماسک، تو اسٹیئرز ہے، اسٹیئرز میں تھوڑا سا پانی بھی پڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے جو آپ آتے ہیں نا وضو کرتے، کوئی سلپ تھوڑا سا پانی ہو تو آپ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوں گے لیکن آپ گریں گے نہیں، آپ فوراً پکڑ لیں. چھوٹا گناہ اصل میں ایسے ہی ہے، مومن ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، تھوڑا سا ان بیلنس ہو جائے گا لیکن گرے گا. یہ مومن کی کوالٹی ہے کہ اگر اس سے غلطی ہو گئی، جوان بیٹھے ہوئے ینگسٹر ہیں، نہیں ہے تو سن رہے ہوں گے کم از کم، بزرگ سارے موجود ہیں، جوان تھوڑے سے یہاں کم ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ سب لائیو سنتے ہیں کیونکہ اے آئی کا دور ہے. وہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہم گھر سے لائیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ گھر سے لائیو دیکھتے ہیں. تو میں انہی کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جنگ ہے. آج کل گناہ ایزی ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ مجلس سن رہے ہیں، مولانا ہم تو آپ کی مجلس سن رہے تھے لیکن کوئی ایڈ آ گیا یا مثلا کچھ اور آ گیا، انسان سے گناہ ہو گیا لیکن آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ غلطی ہے، میں اس کو چینج کر دوں، میں اس کو فالو نہیں. مومن لغزش پاتا ہے، لرزتا ہے، لیکن یہ مومن کی انسان سے خطا. اذان محترم جو بہت بڑے فلسفر آپ جانتے ہیں کہ ملا صدرہ جو ان کے ٹیچر تھے اصفہان کے، وہ اور ان کے بارے میں یا ان کے فادر کے بارے میں بہرحال اس نیریٹڈ کے وہ جب ینگ تھے تو مدرسے میں پڑھتے تو زمانے میں جو وہاں کا بڑا آدمی تھا، سلطان کہہ لیں یا وٹ ایور کے پاس حکومت، تو ایک دن اس کی بیٹی جو ہے وہ گھر سے ناراض، ینگ ڈاٹر تھی، چلی انہوں نے بہت رات کو ڈھونڈا اور نہیں ملی. دوسرے دن خود واپس آئی مارننگ، اور انہوں نے بیٹی کو پوچھا کہ کہاں چلی گئی تھی، ان کا میں ناراض ہوئی میں چلی گئی. تو بولا کہاں گئی؟ رات ہو گئی تھی، میں بازار میں گئی تو سب بند تھا، ایک جگہ دروازہ کھلا ہوا تھا تو اندر روشنی تھی، تو ایک حجرے میں لائٹ تھی
تو وہ مدرسہ تھا، تو وہاں پر رات کو ایک شمع جل رہی تھی اور اس میں ایک بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا، تو میں وہاں چلی گئی، کہا اس نے تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے رات وہیں گزاری۔ کہا اس کے ساتھ کمرے میں؟ کہا ہاں۔ کہا اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا؟ کہا اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ تو کہا تم نے کھایا کیا؟ کہا اس کے پاس روٹی تھی اور ایک اونین پیاز تھا، بس وہی اس کے پاس تھا، میں نے وہی۔ تو کہا اس کو بلاؤ۔ سلطان نے کہا اس اسٹوڈنٹ کو، میر داماد کہتے ہیں، یا میر داماد تھے یا خود ان کے فادر، ان کو بلایا، ان سے پوچھا تم نے رات کو میری بیٹی جب آئی کیا تم نے اس کی طرف دیکھا؟ کہا ہاں، ایک نگاہ پڑی تھی میری جب وہ انٹر۔ کہا کیسا پایا؟ کہا میں نے کبھی کسی کو اس طرح دیکھا نہیں تھا، مطلب وہ صورت تھی گارجیس۔ کہا تو پھر ساری رات وہ تمہارے کمرے میں رہی، تم نے اس کو دیکھا؟ کہا ہاں، جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا تھا تو میں اپنی انگلی کو اس کینڈل لائٹ پہ رکھ اور اس طرح کر کر کے میں نے ساری رات گزاری کہ جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہے اس کینڈل۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ نکالا، ساری انگلیاں کیا ہے؟ کسی نوز مومن لرزش کھاتا ہے مگر اسے پتا ہے کہ ریزلٹ، یہ لائٹس دنیا کی تھوڑی، یہ چمک، یہ روشنی، یہ اٹریکشن تھوڑی دیر ہے، تھوڑی دیر بعد ویسے بھی فینومینا کہ انسان کے اندر جو ہوتی ہے نا اس کو پانے کی خواہش، اس کے اجنبیت تک ہوتی، جب تک وہ سٹرینج ہے، جب وہ ختم ہو جائے تو اور ویسے بھی دنیا کی لذتیں بہت ٹیمپرری۔ مولا کائنات کیا فرما کہ دنیا گناہ کی لذت بہت تھوڑی، مگر گناہ کے بعد شرمندگی پشیمانی بہت مومن لرزتا مگر گناہ بھر۔ یہ کوالٹی ہے متقی۔ تقوی ایکچولی یہ پاور، یہ انسٹ جب آپ کے اندر ہو جائے تو یہ ریفلیکٹ کرتی ہے، چیزوں کو دور پھینک۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، دوست باتیں کر رہے ہیں، تھوڑی دیر مزہ آیا، سٹارٹ کسی کی بیک بائٹنگ شروع کی، تھوڑی دیر گزری، آپ کہتے ہیں نہیں چھوڑو، جیسا بھی ہے اس کو کرنے دو، ہم کیوں اپنا ٹائم ایسا ہے؟ یہ کیا ہے؟ محترم شکر کریں، اور اس کی حقیقت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی حقیقت کیا، حقیقت کچھ اور نہیں، ولایت علی جب اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے یہ اس ولایت کی وجہ سے ورنہ انسان جب گمراہ ہوتا تو اسے اندازہ کہ وہ کس طرف، انسان جب اہل بیت سے اٹیچ ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کاشان کے غالباً رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جس مسجد میں مولانا تھا وہاں پہ ایک شخص تھا جو ہیلپ کرتا تھا، یعنی مسجد میں جیسے آپ کے بہت سارے لوگ ہیں، مسجد کے خدام کہہ لیں آپ، ہیلپ کرنا، چائے پلانا، سارے کام کرنا۔ تو ایک دن اس کے بچے بھاگتے ہوئے آئے میرے پاس، کہا کہ مولانا جلدی آئیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے فادر کا لاسٹ ٹائم کل اینڈ ہے۔ تو میں وہاں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ کی حالت، احتضار کی حالت آپ کو پتہ ہے ایسی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، جو سائٹ میں ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لاسٹ مومنٹ۔ تو مولانا نے کہا کہ چلیں جلدی جلدی کلمہ پڑھیں، اور ان کے بچوں نے بھی کہا ہی از ناٹ ریسائٹنگ، پڑھ ہی نہیں رہے۔ کہا پڑھیں، کلمہ پڑھیں، آخری وقت ہے، کیوں محنت ضائع کر رہے ہیں؟ ساری زندگی آپ نے مسجد میں ہے کام کیا ہے، اور یہ آسان نہیں ہوتا، لب آخری وقت پہ کھلنا آسان نہیں ہے۔ آپ کا زندگی جیسے گزری ہوگی ویسے ہی زبان آپ کی کھلے گی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زبان کا بہت خیال رکھیں، جیسے آپ کی زندگی ہوگی ویسے ہی زبان آپ کی اوپن ہو۔ انہوں نے بہت کوشش کی، تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، ترک، انہوں نے اپنی زبان میں کہا کہ جن کی میں نے ساری، جب تک وہ نہیں آئے، کہتے ہیں ہم سب گریا، ہم سب رونے۔ تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ وہ شخص بیمار، لیکن اس نے اپنی پوری طاقت، اور وہ تھوڑا سا اٹھا، اس نے یوں، اذان محترم، جس مولا کے لیے ساری، اگر وہ آخری زندہ آئے تو پھر ہم نے زندگی میں کیا، ساری زندگی امام حسین علیہ السلام پر گریا، تو آپ کیا چاہیں گے آخر میں؟ آپ کو دنیا القاریات یہ تو اڑ جائے گی روئی کے گالوں میں، کچھ صرف یہی ہے کنیکشن جو تقوی، اس کو بہرحال ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی، چھوٹی چھوٹی سی، میں نے بڑی آسان سی بات، پڑھا لکھا بہت فلسفی باتیں کہوں، مغفرت کی طرف دوڑ۔ آج دنیا کس کے پیچھے دوڑ رہی؟ آج دنیا سٹیٹس، شہرت، فالوورز کتنے ہیں، یوٹیوب پہ کتنے فالوور، انسٹاگرام پہ کتنے فالوور، آج دنیا اس کے پیچھے۔ دولت کتنی ہے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ کیا ہے؟ ڈیجٹ ایک ڈیجٹ بڑھ رہا ہے، پیسے تو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں میرے اکاؤنٹ میں اتنے اصل دولت یہ ہے کہ جو آپ زندگی میں اسپینڈ کر رہے ہیں، اور وہ بھی باپ بھر۔ اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، اصل دولت۔ اگر آپ سے لوگ ملنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو سلام کرنا چاہتے ہیں، مولا کائنات، 1000 دفعہ بھی مجلس میں یہ جملہ پڑھا جائے تو لوگ جو مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں ہر دفعہ یہ کیوں، اصل فارمولا یہ ہے مولا کائنات کہ زندہ ایسے رہو لوگ ملنا یار، اور جب مر جاؤ لوگ تم پر گرے۔ اصل دولت یہ ہے، آپ پیسوں سے لوگوں کے دل خرید نہیں سکتے، ہاں اگر آپ پیسے کو صحیح استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہے۔ یہ کیسے ہوگی؟ جب آپ اپنی زندگی میں آخرت، قرآن کہہ رہا ہے، اپنے رب کی مغفرت جلدی دیر، ہمیں لگتا ہے کہ جو
ہمارے سامنے دنیا سے چلا گیا. وی لاسٹ پیرنٹ نے، گرینڈ پیرنٹ، فیملی ممبرس، نیبر، کمیونٹی. ہمیں افسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ ایک اٹیچمنٹ. مگر وہ شخص ایک بہت اچھی جگہ پہ، اور وہ یہاں سے بہت یہ کہ بہرحال پروردگار جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 89، پروردگار ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ خیر. یہ جو آپ نیکی کرتے ہیں، حسنہ کرتے ہیں، اس دنیا میں یعنی آخرت میں آپ کو یہ نیکی سے بڑھ کر آپ کو کچھ ملنے والا، یعنی جو آپ کو ملے گا وہ اس سے بڑھ کر ہوگا. اور اسی طرح یہ جو گناہ انسان کرتا ہے، آخرت میں اس گناہ سے بڑھ کر اس کو کچھ ملے گا. اور پریشان ہوگا. روایت ہے اہل بیت علیہ السلام جو معصومین سے کہ شخص قیامت میں اس کا رجسٹرڈ کھولا جائے گا، کہیں گے کہ تم نے اس شخص کو قتل، وہ کہے گا میں نے تو اس کو قتل نہیں کیا. کہا تمہاری گفتگو باعث بنی، ریزن بنی یہ شخص، یہ بھی تمہارے حساب میں لکھا. یعنی 1000 گناہ انسان کے ہوں گے جو اسے نہیں پتا ہوگا کہ اس کے حصے میں. کیسے آپ نے غیبت کسی کی، بیک بائٹنگ کی، کسی کو آپ نے اکسا دیا، کسی کو آپ نے کچھ کہہ دیا. اس لیے آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر، یہ جو بعض اوقات لوگ دوسرے مذہب کے لوگوں کو برا بھلا بولتے ہیں، عقیدہ چینج کرنے کی بات نہیں کی آیت اللہ، مگر انہوں نے بولا کہ آپ جب ممبر پہ بیٹھ کر ایسی جگہ پر کہ جہاں سیف ہے آپ کی زندگی، آپ بیٹھے ہوئے دوسروں کے مذہب کے لوگوں کو، ان کے لیڈروں کو، ان کے اماموں کو برا بھلا بولتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی اور ملک میں اگر کوئی ایک خون بہایا جائے گا، آپ خون یار وہ جانم. اور یہ ہر وقت جو ہے وہ بہت تیز آخری مراحل کی طرف چلا گیا. تو ہم بہرحال اپنی زندگی دیکھیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر جیسے آخری 10 دن ہے، آپ ایک کھجور کو افطار کرا، جہنم کی آگ، یہ کون سی نیکی ہے؟ اتنی چھوٹی سی نیکی. اور ادھر جہنم کی آگ عالم ملٹی پلائی بائی ملین. ہم لوگ اس دنیا میں کتنی دیر زندہ رہیں گے؟ ماشاءاللہ بزرگ اللہ ان کو صحت زندگی دے. مطلب آپ کتنا دیتے؟ 100 سال. آج کل تو 100 سال بہت تھوڑا ہے. 60 70. ہم تو 50 کے نزدیک لگ گیا تو بس سمجھ گیا کہ اب لاسٹ اوور اننگ چلنا شروع ہو گئی. ہو سکتا ہے T20 ہو سکتا ہے ٹیسٹ میچ ہو، پتہ نہیں ہے زندگی کا کہ ابھی یہ کتنا چلے گی آگے. لیکن بس سمجھ میں آ گیا کہ سٹوری کلوزنگ پر ہے. You have to prepare for the close ceremony. تو ابھی آپ خود کریں. لیکن آپ کتنا جی لیں گے؟ 100 ایئر، 700 ایئر بھی پہلے جیتے، 700 بھی کر لیں مائنس. ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم فیہا خالد، یعنی انفینٹ، ہمیشہ زندہ رہو. 700 مائنس کیا رزلٹ آئے؟ کتنا چھوٹا سودا کر رہے ہیں. یعنی جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کو بیچ رہے ہیں اس چیزوں کی تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے ذائقے کے لیے، تھوڑی سی حرام گاڑی ہو جائے، ہیر پھیر کر لوں، گاڑی لے لوں. یہ چوری نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ نہ انسان، یا اگر انسان اسٹرگل بھی کر رہا ہے، صبح شام بھاگے جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑی سی آسائی. اچھی بات ہے، محنت کریں، لیکن کس چیز کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے یا جہاں تھوڑی دیر رہنا ہے اس کی محنت. یہاں گھر بنایا، پلاٹ بنایا، اپارٹمنٹ بنایا، سب کچھ لگا دیا، فٹنگز لگا دی، اٹیلین فٹنگ، فرنیچر فلانا، الیکسا کو بھی انسٹال کر دیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کا گھر پورا ڈیجیٹل ہو گیا، سب ہو گیا. لیکن آپ کو موقع ہی نہیں ملا، آپ گھر میں انٹر ہی نہیں ہو پائے. روح پرواز، آپ نے کتنی انویسٹمنٹ. اور جہاں آپ کو ضرورت کہ آپ کی قبر روشن ہو، آپ کی قبر کو شادہ ہوتی، آپ کی قبر وادی السلام میں ہوتی، آپ کی قبر میں ائمہ علیہ السلام کے نور آتے، اس کے لیے آپ نے سم ٹائم اٹس ویری کہ ہم دنیا جہان میں پھنس جاتے. ہم سے اچھے وہ گاؤں دیہات کے، پاکستان ہندوستان میں گاؤں دیہات کے سادے لوگ کہ جو اپنی ساری زندگی کے پیسے جمع کرتے ہیں اور اپنی زندگی ایک زیارت کر. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ایک زیارت. ہم چیزیں جانتے ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، جانتے ہیں، عمل نہیں کر. شخص آیا، بس میں معذرت چاہتا ہوں وقت ہو گیا. شخص آیا اور کہتا ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں امام پوچھتے ہیں تم ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے اور روز جاتے ہو؟ روز کیسے جا سکتا ہوں؟ کہا ہر ہفتے جاتے ہو؟ کہا ہر مہینے جاتے ہو؟ نہیں مولا دور ہے، سال میں ایک دفعہ جاتا ہوں. مولا ہر روز کیوں نہیں کرتے؟ ہر روز کیسے کروں؟ کہا کھلے آسمان کے لیے 3 دفعہ کہو السلام علیکہ یا. امام نے کہا ہے